اللہ 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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کتاب پر جو نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا کہ ہم تو اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اس حال میں کہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے تھے تورات پر۔ اس آیت میں بھی بنی اسرائیل کے لیے زجر اور ڈانٹ ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل کا جو قرآن سے انکار تھا وہ ضد اور حسد کی وجہ سے تھا، کہ وہ ضد اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس آیت میں اس کی دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ان کے سامنے قوی دلائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، تو پتہ چلا کہ یہ ان کے حسد اور ضد کی وجہ ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم تو صرف اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، ہمارے نبی پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس دعوے کے خلاف دو حجتیں اور دو دلائل بیان کیے ہیں۔ پہلی دلیل وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کا، یعنی تورات کے علاوہ دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم ان کتابوں کا، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات کی حقانیت کی وجہ سے ایمان لاتے ہو، یعنی تم تورات کو حق سمجھتے ہو اس وجہ سے اس پر ایمان لاتے ہو، تو یہ قرآن بھی تو حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ تو تمہیں اس پر بھی ایمان لانا چاہیے، کیونکہ ایک حق بات کو قبول کرنا اور دوسری کا انکار کر دینا تو یہ تو گمراہی کا اور تمہارے بطلان کی دلیل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم گمراہ ہو، کہ دونوں چیزیں حق ہیں، تورات بھی اور قرآن بھی، تورات پر ایمان لاتے ہو اور قرآن پر نہیں لاتے، تو اس سے پتہ چلا کہ تم جو ہے باطل پر ہو، تمہاری دلیل باطل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا مصدقا لما معہم کہ یہ قرآن جو ہے ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں تھیں جو ان کے پاس ہیں، تورات، انجیل، زبور، تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس کا ان کتابوں کا مخالف نہیں ہے، تو تمہارے لیے اس کے انکار کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو یہ پہلی دلیل ان کے اس دعوے کا پہلا جواب۔ دوسرا جواب اور دوسری دلیل قل فلم تقتلون انبیاء اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے، ان کو بتائیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تم نے پچھلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ جواب اصل میں دو طریقوں سے ہے۔ ایک طریقہ یہ بنتا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ انبیاء کا قتل حرام ہے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا۔ تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تورات کو تم مانتے ہو، تورات میں لکھا ہے کہ انبیاء کا قتل حرام ہے، تو پھر تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم تورات پہ ایمان نہیں رکھتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے ماننے والوں کو حق پر سمجھتے ہو تو بتاؤ تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جو اس تورات کی دعوت دیتے تھے؟ یعنی تم اگر تورات کو حق سمجھتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں،
تو پھر تم نے ان انبیاء کو کیوں قتل کیا جو تورات کی دعوت دیتے تھے؟ وہ بھی تورات پر ایمان رکھتے تھے اور اسی دعوت کے لیے وہ مبعوث کیے گئے تھے، جیسے کہ تم نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ ان کی دعوت تمہاری خواہشات کے خلاف حق کی دعوت تھی۔ بنی اسرائیل نے جو انبیاء کو قتل کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ وہ انہیں حق کی دعوت دیتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے، اور یہ حق ان کے خواہشات کے مخالف تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا۔ تو جتنے باطل پرست لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو اگر حق کی دعوت دی جائے، حق کی طرف بلایا جائے، ان کو کہا جائے کہ تم اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، تو وہ اس پر برا مانتے ہیں اور دشمن بن جاتے ہیں، اور دعوت دینے والوں کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ راستے سے ہٹائیں۔ تو بنی اسرائیل نے بھی یہی کام کیا تھا۔ یہاں پر ایک سوال ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو یہاں پہ تقتلون یہ مستقبل کا صیغہ ہے، حالانکہ انہوں نے انبیاء کا قتل ماضی میں کیا تھا، تو اسی کیا وجہ ہے؟ تو ایک وجہ یہ بیان کی ہے علماء نے کہ مستقبل کبھی ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، حکایت بیان کرنے کے لیے، واقعہ بیان کرنے کے لیے، ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب کہ اس میں موجودہ بنی اسرائیل کو زجر ہے کہ وہ اپنے آبا کی طرف سے انبیاء کے قتل پر راضی ہیں، یعنی ان کے آبا بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا اور موجودہ بنی اسرائیل اس پر راضی ہیں، ان کو کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء کے قتل پر راضی ہونا خود انبیاء کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا جواب یہ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک عادت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل اب بھی ان کی یہی عادت ہے، وہ اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے ہیں، تو یہ اب بھی ان کو قتل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، تو یہ ان کی عادت ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ